آپ کیا حکومت کو مورد الزام ٹھہرائیں یا پھر اپوزیشن اپنے ارکان بچا نہیں پئی ان کو ہم الزام دیں؟ دیکھیے، ریاست کا پورا بوجھ ہو، پوری کوشش ہو، تو پھر ہمارے ماحول میں جیسا کہ ہمارا سیاسی کلچر ہے، بندے ایک دو ٹوٹ ہی جاتے ہیں۔ یہ جو پہلی وہ جو 26ویں ترمیم ہوئی تھی اس میں بھی ایسی بات ہوئی تھی۔ جب وہ ترغیبات ہوتی ہیں، جب پریشر ہوتا ہے، صرف وہ ایک یہ حکومتی سائیڈ کا آپ نہ کہیں، جس قسم کا میں پریشر بیان کر رہا ہوں آپ کو سمجھتی ہیں، اتنا بھاری ہو تو پھر آدمی ٹوٹ جاتے ہیں، ایمان جو ہے تھوڑے سے ہل جاتے ہیں۔ یہ تو اکثر ایسے دیکھنے میں آیا ہے، تو یہ کوئی اتنی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ جہاں پہ ماحول ہی ایسا بن گیا ہو اور پوری آپ سینٹ کو چھوڑیے، پوری قوم جو ہے، یہ ترمیم آئی ہے، اخباروں میں چھپی ہے، ٹی وی پہ آئی ہے، لیکن بالکل خیبر سے لے کے کراچی تک کوئی آواز آپ کو تھوڑی بہت ہی کوئی اخبارات میں آ گئی، محمود خان اچکزائی نے پریس کانفرنس کر دی، پر جس قسم کا شور اٹھنا چاہیے تھا ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ تو ایک دو ارکان ادھر ادھر ہو گئے، ایسے موقعوں پر ہوتا ہی ہے۔ تو سر آپ کے خیال میں پھر یہ 27ویں آئینی ترمیم محض عدلیہ کی تشکیل نو ہے یا یہ ریاست کے طاقت کے توازن میں بنیادی تبدیلی کی کوشش ہے؟ جو الزام اپوزیشن لگا رہی ہے آپ اس میں کتنی صداقت سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو ماضی میں بھی کئی آئینی ترامیم اور اس کے اثرات دیکھ چکے ہیں، اب آپ کیا اثرات دیکھنے والے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے، اب تو آئین کو آپ چھوڑ دیں نا، اس کو 73 کا آئین کہنا اب تو میرا خیال ہے کہ تکلف رہ گیا ہے۔ یہ بیچارہ 73 کا آئین تو رہا نہیں، پہلے بھی ڈھانچہ رہ گیا تھا اور ترمیمات ہوتی گئی، خاص طور پہ جو 26 تھی تو اس ڈھانچے میں کیل ٹھوکے گئے، لیکن یہ جو کار فصل اس ترمیم سے ہو گیا ہے، اب تو بیچارہ بھی کیا کہیں، آئین کو پیچھے رہ کیا گیا ہے۔ اور جو عدلیہ کی تو آپ نے بات کی، عدلیہ پہلے کون سا مسل فلیکسنگ کر رہی تھی یا اپنا وجود ثابت کر رہی تھی کہ اتنی کاری ضرب اس پر لگائی گئی ہے، لیکن جب وہ طاقت کی ایسی جستجو ہوتی ہے پھر وہاں پہ یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہاں تک جانا کافی ہے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ تو عدلیہ کے ساتھ تو وہ ہوا ہے جو ہم جب مارشل لا حکومتیں بھی ہوتی تھیں تو وہ ایک ذریعے سے کرتی تھی، پی سی او کر دیا، ناپسندیدہ ججوں کو، جج صاحبان کو باہر نکال دیا، ان سے حلف نہ لیا، اور قانون ایسے ہوتے تھے کہ عدلیہ بے بس ہو جاتی تھی۔ اب بظاہر سب کچھ سامنے تو موجود ہے، لیکن پوری روح اور جان جو ہے اداروں کی نکال لی گئی ہے۔ اور اس کے سر لپیٹ میں پھر یہ آئینی عدالت کی بھی باتیں آئیں، ججز کی مدت بڑھانے کی بھی بات جیسے اقدامات شامل ہوئے۔ کیا یہ عدالتی اصلاحات ہیں یا عدلیہ پر سیاسی اثر بڑھانے کی حکمت عملی ہے؟ کیونکہ آئینی عدالت میں ججز کی تقرری کا اختیار بھی ایگزیکٹو کے پاس ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے یہ ترمیم واقعی سو کالڈ جمہوریت کے فروغ کے لیے پیش کی ہے یا سیاسی احتساب سے بچاؤ کی راہ ہموار کی جا رہی ہے؟ کیونکہ پہلے بھی تو سر آئینی بینچ واز دیر، وہ سب کچھ تو ہو ہی رہا تھا۔ اب یہ آئینی بقا کا آپ یہ جملہ استعمال کر رہی ہیں تو اب کیا اسے مذاق سمجھا جائے یا کیا سمجھا جائے؟ یہ تو ایسے ہوا ہے کہ جیسے میں نے پہلے اپنے آنسر میں کہا کہ ایسے تو پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور ایک یہ جو جوڈیشری کے ساتھ کیا، بیچارے جوڈیشری پہلے کیا کر رہے تھے، آئینی کورٹ تو پہلے بھی تھا، لیکن اب یہ ضمانت شاید یہ احتیاط کر لی گئی ہے کہ کوئی وہاں سے چوں بھی کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ اور بالکل ہی دیکھیے، بات یہ ہے کہ اصل بات جو شاجیہ یہ ہے کہ جو ہمارا سیاسی نظام اس وقت ہے وہ اپاہج ہو گیا ہے، پیرالائز ہو گیا ہے، اس میں کوئی سکت نہیں رہی۔ اور جو یہ سینٹ میں اور پارلیمان میں مجلس شورا میں پاس کروانے جا رہے ہیں اس ترمیم کو، اب وہ مرہون منت ہیں یہ موجودہ سیاسی جو حکمرانی کا، وہ بیچارے اور کیا کریں؟ ان سے کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹاسک ہے، اور داد دینی چاہیے وزیر اعظم کو کہ کس جواں مردی سے، کس حوصلے سے پھر وہ ٹاسک پورا کرتے ہیں۔ تو پولیٹیکل سسٹم ختم ہو گیا ہے۔
سر وہ بیچارے آپ ان کو بیچارہ کہہ رہے ہیں سر، وائے بیچارہ سر؟ وہ عوام کو ریپرزینٹ کر کے وہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان کو اگر ریئلائزیشن ہے کہ ان کے پاس ایک طاقت ہے اس ڈیموکریسی میں، وہ چاہیں تو سر کھڑے ہو سکتے ہیں نہ سر، ان بار بار ادھر کو جائیں نا، آپ الاؤ کریں کہ وہ آپ پھر بیچارے بن جائیں؟ کیا وہ واقعی سر اتنے ہی بیچارے ہیں؟ نہیں، پر آپ یہ پلیز پہلے یہ تو تعین کریں نا، یہ نمائندگی کا حق جو ادا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں، کس ذریعے سے کر رہے ہیں؟ جو پچھلے سال انتخابات ہوئے تھے ان کو کیا مطلب، آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ یہ کیا حقیقی نمائندے اس لحاظ سے ہیں؟ یہ جو سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو حکومتی اس میں بینچوں میں، خواجہ آصف کے اپنی سیٹ جیت کر آئے تھے صحیح طور پر، میں نے تو ایک نام چلے وہ لے لیا، باقیوں کو آپ دیکھ لیں۔ علیم خان بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ اس ذریعے سے وہ آئے ہیں؟ کون سی سیٹ سے یہ جیت کر آئے ہیں؟ یا دیگر آپ دیکھ لیں۔ تو یہ ڈھانچہ ہی ایسا بنا ہوا ہے، ڈھانچہ مصلحت کی بنیاد، مصلحت اور طاقت کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے، اور پھر اس نظام سے وہ کام لیا جا رہا ہے، بڑی یہ سوٹ شوٹ پہن کے دھواں دار تقریریں کر کے لبوں پہ نام جمہوریت کا ہی آتا ہے۔ اب آپ نے جمہوریت کی بقا، عدلیہ کا ریفارم، یہ کون سی ریفارم ہے؟ یہ تو آپ وہ کلاڑے لے آئیں اور کلاڑے آپ چلاتے رہے اور پھر آپ کہیں ہاں جی آپ نے یہ درختوں کا آپ نے اصلاحات کر لی ہے۔ یہ تو یہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ تو سر میں تو بس یہی کہہ رہی ہوں کہ جس طرح سے سر ہم نے 18ویں ترمیم آنی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً 1 سال تک اس پر ملک بھر میں بحث ہوئی، متفقہ طور پر منظور ہوئی تھی، اس 1 سال کی محنت سے پاس ہوئی ترمیم کو جس تیزی سے اب رول بیک کیا جا رہا ہے، اگر آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ چیلنج ہو کر عدالت میں جاتی ہے تو عدالت اسے برقرار رکھے گی یا خارج ہونے کا بھی امکان ہے؟ دیکھیے آپ دوبارہ سوچ لیں شاہجہ کہ یہ آپ کو سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ اگر عدالت میں آئے کون عدالت میں جائے معصومانہ سوال تھا سر۔ 26ویں ترمیم کے بارے میں پٹیشنز دائر کیے گئے تھے، وہ سنے گئے ہیں؟ کوئی تاریخ ان کی مقرر ہوئی؟ 26 کی نہیں ہوئی تو یہ والی ترمیم پہ کچھ ہو جائے گا؟ یا کون بے وقوف ہے جو پٹیشن لے کر آئے گا، جو دائر کرے گا وہاں پہ؟ اب تو کھل کے ٹی وی والے نہیں بات کر سکتے، اخبارات والے کھل کے لکھ نہیں سکتے، کئی الفاظ ہیں، کئی ٹرمز ہیں استعمال نہیں ہو سکتی، آپ کئی نام لیں تو وہ جو ہے بجائے تنازع بن جاتا ہے کہ نہیں آپ نے یہ کیوں ایسے کیا ہے۔ سر اب وہ نیا پاکستان یا پرانا پاکستان نہیں رہا نا، اب تو وہ ہائیبریڈ نظام رہ گیا ہے، ہائیبریڈ پاکستان رہ گیا ہے۔ سر پیپلز پارٹی کی جانب سے جو صدر کو تعمر استثناء دینے کی تجویز ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ مستقبل کی کوئی سیاسی منصوبہ بندی کی جھلک ہے؟ آخر کیا عزائم ہو سکتے ہیں یا مقصد ہو سکتا ہے ترمیم میں اس نقطے کا کہ آپ استثناء حاصل کر لیں؟ نہیں، پر بات سنیں، آپ کو اعتراض نہیں اٹھانا چاہیے۔ جب ریوڑیوں کی طرح آپ استثناء بانٹ رہے ہوں تو بیچارے صدر صاحب جو ہیں، جو آنریبل صدر صاحب ہیں، وہ اپنے حصے کی ریوڑیاں کیوں نہ لیں؟ تو ان کو بھی ہو گیا تو ٹھیک ہوا۔ یہ ہے مطلب، یہ تو ایک قسم کا بس یہ ہو گیا، اپنے آپ کو ضمانتیں دی جا رہی ہیں۔